بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ حضرات محترم سامعین کرام، سورہ بقرہ کی 14ویں اور 15ویں آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفات کو بیان فرمایا کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، جو کتاب ہدایت قرآن کریم آپ پر نازل کی گئی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے قبل جو کتاب ہدایت نازل کی گئی دیگر انبیاء پہ اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، مجموعی طور پہ اور اجمالی طور پہ کہ اللہ تعالی نے جو بھی نازل کیا تھا نبیوں پہ وہ اپنے اپنے زمانے میں وہ باتیں برحق تھیں، البتہ وہ عمل قرآن کریم پر کرتے ہیں اور قرآن کریم کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں، قرآن کریم کے ایک ایک حکم پہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالی نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ 6 صفات، اور یہ 6 صفات مجموعہ ہے دیگر درجنوں صفات کے لیے۔ یہ صفات ہوئیں اہل ایمان کی۔ اہل ایمان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ سنجیدہ ہوتے ہیں، وہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو ضد، عناد، نفرت اور عداوت میں مبتلا ہے۔ حق باتیں واضح ہو گئیں، سچائی کا راستہ واضح ہو گیا، پھر بھی وہ حقانیت اور سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اور کفر پہ ہی وہ جمے ہوئے ہیں، برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں تب بھی نہیں ڈرائیں، تب بھی انذار اور تبشیر کا کام کریں تب بھی نہ کریں، تب بھی یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ ضدی اور ہٹھی لوگ ہیں، یہ قبول کرنے والے نہیں۔ تیسرا طبقہ ڈبل اسٹینڈرڈ والے، جو سب میں ہاں ہاں کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ کے پاس ہیں تو آپ کو کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے دشمنوں کے درمیان گئے تو کہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ معمولی منفعت کے لیے، وقتی فائدہ کے لیے یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے ہاں میں ہاں ملائیں گے تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہماری جماعت سے ہے تو جماعت کے جو فوائد ہیں وہ ہمیں بھی ملیں گے، اور جو نقصانات ہیں تو نقصان کے وقت پیچھے ہٹ جانا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ غزوے کے لیے چلو، اللہ کے راستے میں نکلو، تو عذر اور بہانے کر دیا کرتے تھے کہ دیکھیے نا کھیتی پک رہی ہے اور غلہ اگجنے والا ہے اور پھل پک رہے ہیں اور غلہ کی کٹائی کا موسم ہے، ایک سے ایک عذر، طبیعت خراب ہے، تو دیکھیے گرمی بہت زیادہ ہے، مختلف اعذار اور مختلف بہانے، اور فوائد کے وقت سب سے پہلی صف میں۔ اچھا، خفیہ طور پہ جو آپ کے دشمن ہیں، اہل ایمان کے دشمن ہیں، ان سے بھی ساز باز رکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شعور کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، کہ بے وقوف لوگ، بے شعور لوگ یہی ہیں۔ انسان کی انسانیت کا
اور انسان کے اخلاق کا یہ تقاضا ہے کہ جو اندر ہو وہی باہر ہو، یہ نہیں کہ اندر کچھ اور باہر کچھ۔ اسی سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ جو منافقین ہیں جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ عربی زبان میں ان پختگی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، گویا کہ بہت مضبوطی کے ساتھ کہتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل کی، اس سورہ کا نام ہے سورہ منافقین۔ اس میں وہ قسم کھا کھا کر کے کہا کرتے تھے کہ ہم ایمان والے، اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ یشہد، اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی قسم کھانے اور کسی کے اپنی بات کو پختہ کرنے پر توجہ نہیں دی جاتی، چاہے کسی قدر وہ پختگی کے ساتھ بولیں اور کسی قدر وہ قسم سے اپنی بات کو پختہ کریں، لیکن وہ جھوٹا تو جھوٹا ہی رہتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ گاؤں میں اور محلوں میں اور پنچایت میں کوئی جھگڑا ہوا، کوئی لڑائی ہوئی، کورٹ میں گواہی دینے کے لیے وہی پہنچے گا اور بسا اوقات یہ کہے گا کہ میں چشم دید گواہ ہوں، جبکہ اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں چشم دید گواہ ہوں۔ تو یہ جھوٹ بولنا یہ منافقوں کی صفت ہے۔ اگر کوئی ایمان والا بھی جھوٹ بولتا ہے تو اس کو متنبہ ہونا چاہیے، اس کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ منافقوں والی صفت آ رہی ہے، اور جب منافقوں والی صفت آئے گی تو ہمارا ایمان ڈیمیج ہوگا، ہمارا ایمان ڈیمیج ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ منافق لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے شیطان کے پاس جب تنہا ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ وہاں جو آپ نے ہمیں دیکھا تو یہ صرف ایک مذاق تھا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کیا مذاق اڑائیں گے اہل ایمان کا، در حقیقت ان کی حالت خود ہنسی کے قابل ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، اور حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں۔ دو باتیں قابل توجہ ہیں کہ یہاں پہ اوپر یہ بات آئی تھی کہ ان کے دل میں روگ لگا ہوا ہے نفاق کا، تو ان کی بدماشی کی وجہ سے یہ بیماری بڑھ گئی، اس بیماری کے بڑھنے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ اسی طریقے سے یہاں پر کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہم ٹھٹھا کرتے ہیں، کن کے ساتھ؟ اہل ایمان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالی نے ان کی حالت کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالی ہی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ،
اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگرداں ہو رہے ہیں۔ اللہ کا استہزاء یہی ہے کہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ پکے کفر کے سرغنہ بن جائیں، وہ کفر میں کامل ہو جائیں اور جرم سنگین ہو جائے، اور جب جرم سنگین ہو جائے گا تو اچانک وہ پکڑ لیے جائیں گے، مؤاخذہ ہو جائے گا۔ چونکہ اللہ کی طرف سے ہونے والی یہ سزا ان کے کام کے، ان کی بدعملی کے، ان کے نفاق کے، ان کے استہزاء کے جواب میں ہے، اس لیے اللہ کی طرف استہزاء کی نسبت کی گئی۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کا استہزاء انسان کے استہزاء کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جتنی بھی صفات قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہیں اس میں یاد رکھیے گا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، لہذا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بس ہمارے سمجھ کی حد تک سمجھانے کے لیے اس اسلوب کو اختیار کیا گیا کہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے کہ جب وہ پکے کفر کے سرغنہ بن جائیں، کفر میں کامل ہو جائیں، جرم سنگین ہو جائے، اس وقت اچانک پکڑ لیے جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں تو وہ بنسی ڈالتے اور اس میں چارہ ڈالتے ہیں، بورڈ لگاتے ہیں اور اس کو چھوڑتے جاتے، مچھلی نے اس کو لیا، اب وہ ڈھیل دے رہے ہیں، جہاں تک جانا چاہے جائے، اور اس کے بعد اچانک سے کھینچا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی مثال ہے، یہ دنیا کی مثال ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ڈھیل دیتے ہیں تو اس کی ایک حد ہے، ڈھیل دیتے یہ حالت ہو جاتی ہے۔ آپ ایک کرسی کو آگے کر دیجئے یہاں، تو یہ حالت ہو جاتی ہے کہ پھر بچنے کا موقع نہیں ملتا ہے، مہلت نہیں ملتی ہے، اور اس حد تک جو ہے وہ اپنی طغیان، اپنی سرکشی پہ پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ہلاکت ہی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ عقل کے اندھے ہیں، اور اندھے پن میں انسان کیا کرتا ہے خود انسان کو بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ اور آنکھ کا اندھا ہو تو بہرحال کچھ تمیز باقی رہتی ہے، لیکن جو عقل کا اندھا ہو جائے اس کے پاس کوئی تمیز کی صلاحیت باقی نہیں رہ جاتی۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ ایمان والوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں، یہی لوگ دنیا اور آخرت کی سرخروئی حاصل کرنے والے ہیں۔ لیکن ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ کفار کے لیے اور منافقین کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کو بیچ کر کے۔
جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی مول لے لی۔ اصل میں انسان ایک چیز دے کر دوسری چیز لیتا ہے، اس کو خریدنا کہتے ہیں، خریدنا بیچنا۔ تو اگر قیمتی چیز خریدے اور سستی چیز دے دے، یا ایسی چیز خریدا کہ قیمت کم لگی اور جس چیز کو خریدا اس سے نفع زیادہ حاصل ہوا، ایسے انسان کو عقل مند کہا جاتا ہے، ایسے انسان کو فائدہ اٹھانے والا کہا جاتا ہے، ایسے انسان کو نفع میں رہنے والا کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر قیمتی چیز دے کر معمولی چیز خریدے تو وہ باولا کہلاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ میں کہا کہ مصر والے قافلہ والے نے حضرت یوسف کو بیچ دیا، تو جو حضرت یوسف جیسے قیمتی اثاثہ کو، قیمتی نعمت کو بیچ دے، وہ کیا خریدے گا؟ اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا بِدَرَاهِمَ بَخْسٍ، معمولی کھوٹے سکوں کے عوض کھوٹے سکے لے لیے اور اتنا عظیم اثاثہ دے دیا۔ ایسا بہت ہوتا ہے اس دنیا میں۔ آپ دیکھیں گے موجودہ وقت میں کئی لوگوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایمان کی دولت ان کی سلب ہو گئی، ایمان سے ہاتھ دھو لیا انہوں نے۔ مقصد کیا تھا؟ کچھ لالچ، کچھ وقتی نفع۔ لیکن یہ باولا انسان جو ہدایت سے ہاتھ دھو رہا ہے، مرتد بن رہا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ہم کتنا بڑا اثاثہ، کتنی بڑی دولت سے ہاتھ دھو رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انسان صبح کے وقت صاحب ایمان ہوگا اور شام ہوتے ہوتے مرتد ہو چکا ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور شام کے وقت صاحب ایمان ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ مرتد ہو چکا ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ وہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی پیسے کے عوض بیچ ڈالے گا۔ تو یہ زمانہ آئے گا، ایمان والے ایسا کریں گے۔ اور یہاں پہ جو انہوں نے کیا، عام انسانوں کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو منافق صفت لوگ ہیں اور یہ کفر صفت لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم، لہذا ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی، انہیں بزنس میں فائدہ نہیں ہوا، ہو بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ بزنس کا اصول ہے کہ قیمت دے کر کے نفع بخش چیز خریدو۔ قیمت دے کر کے نقصان دینے والی چیز جب بھی خریدی جائے گی تو بزنس میں گھاٹا ہوگا۔ تو ان کا بھی جو یہ معاملہ ہوا، اچھا یہاں پہ کوئی خرید بکری نہیں ہے، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ معمولی پیسے کے لیے ڈبل اسٹینڈرڈ اختیار کر رہے ہیں، معمولی منفعت کے لیے، وقتی نفع کے لیے۔ وما كانوا مهتدين، اور وہ ہدایت پانے والے بھی نہیں بنے، وہ راہ راست پر نہیں پہنچ سکے۔ وہ جب راہ راست کو انہوں نے اختیار نہیں کیا تو منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا،
قرآن کریم میں جو مضامین ہیں اس میں سے ایک مضمون ہے مثال. مثال سے باتیں سمجھ میں آتی. مثال سے باتیں سمجھ میں آتی. ایک اصول بیان کیا اور اصول کے بعد اس کی مثال بیان کی گئی اس کو سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے اللہ تعالی نے یہاں پہ کفار اور منافقین کی حالت کو بیان کیا اور اسے مزید واضح کرنے کے لیے آگے کی مثال بیان فرمائی. ارشاد فرمایا کہ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حوله، آگ جب جلے گی تو روشنی پھیلے گی. تو جب اس کے اغل بغل روشنی پھیل گئی، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالی نے اس کی روشنی کو ختم کر دیا اور انہیں چھوڑ دیا اندھیرے میں کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے. شب تاریک میں، رات اندھیری ہے، آپ نے آگ جلائی تاکہ ہمیں روشنی ملے، پتہ چل سکے کہ کہاں کیا ہے. آپ نے آگ جلائی اس امید پر کہ ہمیں روشنی ملے، لیکن اچانک سے اس آگ پہ پانی انڈیل دیا گیا تو کوئی روشنی باقی رہے گی؟ نہیں باقی رہے گی. یہی حالت ان کی ہوئی کہ انہوں نے آگ جلائی تھی تاکہ روشنی پائیں، کچھ منفعت حاصل ہو جائے، لیکن اللہ تعالی نے اس کی روشنی کو بجھا دیا. اب وہ اندھیری رات میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، نہ انہیں منزل مل رہی ہے اور نہ امیدوں کی کوئی شمع روشن ہے، بلکہ وہ بس تاریکی میں یوں ہی راستہ چل رہے ہیں. کب وہ گر جائیں، کب گڈھے میں چلے جائیں اور کب وہ ہلاکت کے شکار ہو جائیں کچھ پتہ نہیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ہدایت کی راہ ان کے سامنے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کر کے سناتے ہیں انہیں، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں، گویا کہ وہ بہرے بنے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کا کلام ان کے سامنے نازل ہو رہا، لیکن وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں. جو نہ دیکھے وہ کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہوتا ہے. تو وہ اندھے بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے کہ زبان سے حق بات بولو، زبان سے کلمہ طیبہ نکالو، زبان سے سچائی کی بات نکالو، زبان سے حقانیت کی بات نکالو، زبان سے لوگوں کی مدد کرو. لیکن یہ زبان سے سچی بات، اچھی بات، حق کی بات بولتے نہیں. ٹھیک ہے؟ اور جو بولتے ہیں وہ نہ بولنے کی طرح ہے. تو نہ بولنے والا کیا کہلاتا ہے؟ گونگا کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سم، ان کی جو حالت ہے وہ بہرے کی حالت ہے کہ وہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون. تو جب آدمی اندھا بھی ہو، بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو، تو اس سے لوٹنے کی، راہ راست پہ آنے کی، سچائی کو اختیار کرنے کی امید نہیں کی جا سکتی ہے. یہاں پہ سم بکم عمی کی صفت استعمال کی گئی.
تینوں منفی صفت ہے، نگیٹو، ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن کریم نہ جاننے کی وجہ سے اور عربی نہ جاننے کی وجہ سے کیسے کیسے گھپلے ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنی بچی کا نام سمن رکھ دیا۔ مجھے معلوم ہوا، میں نے کہا کہ بھئی یہ سمن کیوں نام رکھا ہے؟ کہ قرآن شریف میں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس کو بدل کر کے سنبل بنوایا کہ بھئی وہ تو کچھ معنی ہے، یہ تو ان کے لیے اس کا اردو میں معنی بتایا جائے تو بتایا اس کو، تو کہا یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا غلطی اس لیے ہوئی کہ سارا کام خود سے کیجئے گا تو مصیبت ہوگی نا۔ حضرات صحابہ کرام کے ہاں جب اولاد کی ولادت ہوتی تھی، بچے پیدا ہوتے تھے، تو کہاں جاتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نام رکھوانے کی گزارش کرتے تھے کہ حضرت نام رکھ دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام بھی رکھتے تھے، تہنیک بھی کرتے تھے، دعا بھی دیتے تھے۔ اور آج کہاں پہنچتے ہیں؟ بچہ پیدا ہوا تو نیٹ تک پہنچتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ تلاش کرو۔ تو انٹرنیٹ پہ پہنچیے گا تو یہی سمن بکمن ومیون تک پہنچ جائیے گا کبھی، اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا گڑبڑی ہوئی۔ اس لیے بھی اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کریم سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام سے جو حاملین دین ہیں ان سے جڑنے کی اور ان سے رابطہ قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ دوسری مثال، بارش کا زمانہ چل رہا ہے تو بارش کا موسم عام دنوں کے مقابلے میں تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال یہ پیش کی، کن کی مثال؟ منافقوں کی، کفار کی، کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے زوردار بارش ہوئی ہو، زوردار بارش ہوئی ہو، اور فیہ ظلمات، اس میں اندھیرا پن ہو۔ جب بارش ہوتی ہے نا اور بجلی نہ رہے تو چاروں طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، تاریکی ہی تاریکی۔ ورعد، اچھا اندھیرا کے ساتھ ساتھ اچانک سے دیکھیں کہ گھن گرج بھی ہے، گرج رہا ہے، وہ برق اور بجلیاں کوند رہی ہیں۔ تو اندھیرا بھی ہے، گھن گرج بھی ہے، بادل گرج رہا ہے، اور اس کے اندر بجلیاں بھی کوند رہی ہیں۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اور اس زور کا بادل گرج رہا ہے اور اس زور کی بجلی چمک رہی ہے کہ یہ اس خطرناک آواز سے بچنے کے لیے کان میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ کان کا پردہ پھٹ جائے گا، یا بجلی گر جائے گی تو موت واقع ہو جائے گی۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اپنے کانوں میں، مارے کڑک کے، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور یہ معمولی اللہ کی قدرت کی چند نشانیاں دیکھ کر کے گھبرا گئے، موت کا خوف آنے لگا۔ اصل میں تو گھبراہٹ اللہ کی پکڑ سے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو، پوری کائنات کو، اور خاص طور پہ منکروں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا، کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں۔ وہ بجلی
جب بجلی کونتی ہے نا بہت زوردار روشنی پھیلتی ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آنکھ کی یہ صفت ہے کہ بہت تیز روشنی سامنے ہو تو آنکھ چندیا جاتی ہے، اور کبھی کبھی روشنی بھی کم یا ختم ہو جاتی. تو یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب جب کچھ روشنی ملتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اب کدھر جائیں؟ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ کی اگر مشیت ہو جائے اور اگر اللہ چاہ لے تو ان کی آنکھوں کو بھی سلب، ان کے کان کی بینائی، اس کے کان کی سنوائی کو، سننے کی صلاحیت کو چھین لے، اور آنکھ کی دیکھنے کی صلاحیت کو چھین لے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں. تو جس طرح یہ لوگ کبھی طوفان باد و بارہ میں کبھی چلنے سے رہ جاتے ہیں اور کبھی موقع پا کر آگے چلنے لگتے ہیں، یہی حال ان متردد منافقوں کی ہے. نفاق میں کیا ہوتا ہے؟ شک ہوتا ہے کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں. آدمی جدھر بھی جائے تو پوری طرح جائے، جرات کے ساتھ جائے، حوصلے کے ساتھ جائے، شجاعت کے ساتھ جائے، بہادری کے ساتھ جائے، لیکن ان کے اندر کوئی جرات ہی نہیں ہے. اور نفاق جب بھی ہوتا ہے انسان کے اندر تو ساری اخلاقی جرتیں کیا ہوتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں. لہذا اللہ تعالی ان کے تمام اعمال پہ اور ان کی تمام ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا ہے اور قادر ہے کہ ان کے آنکھ کی بصارت کو سلب کر لے اور انہیں اندھوں کی طرح ٹامک ٹوئیاں مارنا پڑے، کان کی سننے کی صلاحیت کو سلب کر لے. ایک بات میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم منافقوں کا تذکرہ سنتے ہیں تو بسا اوقات یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اب منافق کہاں سے آئے؟ اب منافق کہاں سے آئے؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ منافق کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دینا دو طریقوں سے ممکن تھا. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو وحی کے ذریعے بتا دے کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے. دوسرا یہ کہ کسی قول، کسی عمل، کسی ایکٹیویٹی سے، اسلام کے خلاف کسی حرکت سے یہ سمجھ میں آئے کہ وہ منافق ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، تو لہٰذا پہلی شکل جو پہچاننے کی تھی وہ شکل تو باقی نہیں رہی. لہٰذا اب یقینی طور پہ کسی شخص کے بارے میں ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ منافق ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، آپ کو وحی کے ذریعے بتائی گئی یہ بات. اور میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رازدار صحابی تھے، آپ کے تمام رازوں کے امین. کیا نام تھا اس صحابی کا؟ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ. جزاک اللہ خیر، آپ نے بالکل صحیح بتایا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے راز تھے صحابہ کے اوپر. جب اللہ کی خوف و خشیت کا غلبہ ہوتا تھا تو وہ جاتے تھے ان کے پاس اور کہتے تھے حذیفہ اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، تم بتاؤ کہ کہیں میرا نام منافقوں میں تو شامل نہیں.
اتنا خوف تھا حضرات صحابہ. یہ سوال حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور فرماتے تھے کہ یہ ہمارے نبی کا راز ہے، میں کسی کو نہیں بتا سکتا، میں کسی کو نہیں بتا سکتا. تو حضرت عمر نے قسم دے کر کے کہا کہ یہ تو بتا دو، نام نہیں بتانا لیکن یہ تو بتا دو کہ میرا نام شامل نہیں. تو حضرت حذیفہ نے جب قسم دیا حضرت عمر نے تو کہا کہ ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نام شامل نہیں. تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوا. اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر اعلان کیا جائے کہ کائنات کے تمام انسان پھنس گئے سوائے ایک انسان کے، اس کی بخشش ہو گئی، تو مجھے امید ہوگی کہ وہ انسان کامیاب ہونے والا میں ہی تو نہیں. اور اگر یہ اعلان کیا جائے کہ سارے لوگ پھنس گئے سوائے میرے، سارے لوگ نجات پا گئے سوائے ایک کے جو پھنس گیا، تو خدشہ ہوگا کہ کہیں وہ ایک پھنسنے والا میں ہی تو نہیں. اسی لیے الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے. اللہ سے امید بھی اتنی ہی ہونی چاہیے، اس کی رحمتوں سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے، اور ڈر بھی اتنا ہی ہونا چاہیے اس کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے. تو یہ ایک سلسلہ تو مکمل ہو گیا. اب یقینی طور پہ نہیں کر سکتے. آج بات بات پہ لوگ کہتے ہیں یار وہ تو مسجد زرار. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کسی نے ایک چھوٹی سی جماعت بنا لی ہے اور کیا اس کو اور ایک ادارہ بنا لیا ہے اختلاف کر کے، کیا اس کو مسجد زرار کہنا درست ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں ہے. مسجد زرار کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ اس کی بنیاد جو ہے مسلمانوں سے جنگ پہ، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پہ، مسلمانوں کو ڈیمیج کرنے کے اوپر. گزشتہ ایک درس میں ایک طالب علم نے سوال کیا تھا مسجد زرار سے متعلق، تو یہاں پہ یہ بات آئی. اور آج جو ہم کوئی بات کہیں گے تو اپنے خیال کے حساب سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں، تو آپ کا خیال اس کے لیے لازم نہیں ہے. ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو اور ہو سکتا ہے غلط بھی ہو. لہذا اس معاملے میں کسی کو منافق کہنے میں، کسی کو کافر کہنے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کفر کی علامتیں پائی جا رہی. ہاں جب یہ بات ثابت ہو جائے یقینی طور پہ، خود وہ اقرار کر لے کہ اس کے یہی خیالات ہیں، تو پھر اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ سکتی. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. لہذا منافق کو پہچاننے کی جو پہلی صفت وہ باقی نہیں رہی. لیکن آج بھی دوسری صورت موجود ہے. جس شخص کے کسی قول و فعل سے اسلام کے قطعی عقائد کی مخالفت یا استہزاء کرنا یا مذاق اڑانا یا اس کے اوپر بیجا اعتراض کرنا ثابت ہو جائے، مگر وہ اپنے ایمان و اسلام کا دعویٰ بھی کرتا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. تو سرٹیفکیٹ کی ضرورت تو ہے. کون سرٹیفکیٹ دیں گے؟ جو اس کے ماہرین ہیں. اچھا دل کی بات، دل کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلیل کس کو بنایا؟ زبان کو بنایا، قلم کو بنایا. جب آپ قلم سے اس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں، زبان سے اس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں، تو دل کی بات سامنے آ رہی ہے. تو اس لیے اگر وہ اس کے باوجود ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ منافق کہلائے گا. اور اسی کو ملحد بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الذین یلحدون فی آیاتنا، جو ہمارے آیات میں الحاد کرتے ہیں. تو آج کل نیٹ پہ کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو ملحد ہیں، اسلام مسلمانوں جیسے نام ہیں، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کفر کو پھیلا رہا ہے. وہاں اسلام کی بنیادی چیزوں پہ شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے. اور احادیث میں اسی کو زندیق بھی کہا گیا. ٹھیک ہے، لہذا اس کا حکم اب الگ سے ان منافقوں کا حکم نہیں ہوگا جو مدینہ منورہ میں تھے، بلکہ اس کا معاملہ عام کفار جیسا معاملہ ہوگا.
جیسے عام کفار ہیں ویسے ملحد بھی ہے، ویسے ہی یہ منافق بھی ہے، ویسے ہی یہ زندیق بھی ہے۔ ان 4 اصطلاحوں کا سمجھانا بہت ضروری تھا۔ کئی ساتھی پوچھتے ہیں کہ ملحد کس کو کہتے ہیں، زندیق کس کو کہتے ہیں، منافق کس کو کہتے ہیں؟ یہ سب کے سب کفار کی جماعت میں شامل ہیں۔ یہ سب اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے آیات کا غلط مطلب بتانے والے۔ ٹھیک ہے، اس لیے علماء امت نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافقین کا معاملہ ختم۔ ٹھیک ہے، اب جو مومن نہیں وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کافر کہلائے گا، وہ منکر کہلائے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عمدۃ القاری شرح بخاری میں نقل کیا گیا ہے کہ نبوت کے زمانے کے بعد نفاق کی یہی صورت ہے جس کو پہچانا جا سکتا ہے، اور ایسے کرنے والے کو منافق کہا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا کہ منافق کی علامتیں بیان کی گئی ہیں احادیث میں، کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب آپس میں کسی سے بحث کرتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کے خلاف ورزی کرتا ہے، جب امانت رکھوائی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، غداری کرتا ہے۔ تو یہ ساری علامتیں کس کی ہیں؟ منافق کی۔ لیکن اس کو منافق نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر نفاق والی علامت ہے۔ بہرحال مذکورہ آیات میں غور کرنے سے ایمان اور اسلام کی حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے بالمقابل کفر ہے، کہ ان کی طرف سے جو دعویٰ کیا گیا آمنا باللہ، اور قرآن کریم کی طرف سے یہ ان کے دعوے کو جھٹلایا گیا وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے یہ عہد کرنا چاہیے کہ جو ایمانی صفات ہیں ہم ان کو اختیار کریں گے، جو کفر کے اور نفاق کی جو صفات ہیں ان سے ہم بچیں گے، اور اپنے سماج کو بھی، اپنے معاشرے کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں راہ راست پہ چلائے، فلاح کا راستہ عطا فرمائے، اور منافقوں کی صفات سے اللہ تعالیٰ اور ہر قسم کے زیغ و ضلال سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔